السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی حبیب اللہ، اما بعد۔ بھائی سوال کرتے ہیں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں دنیا کے طے کردہ معیار کے مطابق رشتے تلاش کیے جاتے ہیں، اور معیار جو ہے اس کے مطابق رشتے نہ ملنے پر سنت ادا کرنے میں یعنی نکاح کرنے میں بہت تاخیر کی جاتی ہے۔ دنیا والوں نے اس کو بہت مشکل بنا دیا۔ ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو محترم، ایسی صورت میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ ہے دین اسلام کی پہچان، دین اسلام کا تعارف، جو بحیثیت مسلمان ہمارے پاس ہونا از حد ضروری ہے، کہ ہمارے علم میں ہو کہ اسلام نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، اسلام نے ہمیں کیا سکھایا ہے، دین اسلام نے ہماری کس انداز میں تربیت کی ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، نبی کائنات علیہ السلام کی تعلیمات کو دیکھیں تو نکاح جو ہے یہ انتہائی آسان ہے، بالکل آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں۔ یہ جتنی مشکلات ہیں، یہ جو ڈیمانڈز ہیں، یہ ہم نے خود بنائی ہیں، یہ ہمارے اپنے طے کردہ سارے مسائل ہیں، جن کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے۔ بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ مقروض ہو جاتا ہے، پھر بہت سی پریشانیوں کا، بیماریوں کا، لڑائی جھگڑوں کا انسان جو ہے وہ یعنی کہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے سنت کے مطابق کریں، انشاءاللہ اس میں بہت زیادہ خیر ہے، بہت زیادہ خیر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا جب کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کے ساتھ شادی کی جاتی ہے، اس کی 4 وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلا تو اس کا مال ہے، جو ہماری آج کل بہت بڑی کمزوری بن گئی ہے، اور لوگ معیار تلاش کرتے ہیں کہ پیسے والا ہو، جی مال و دولت والا ہو، تو بڑے یعنی کہ اپنا یعنی کہ روب شوب والا ہو، تو یہ تلاش کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ مال دیکھا جاتا ہے عورت کا خاندان دیکھا جاتا ہے، یعنی اس کا حسب نسب، جو ہمارے ہاں ذات برادری کا معاملہ ہے۔ پھر اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمایا کہ عورت کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، حسن کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے لوگ رشتے کرتے ہیں، جبکہ خوبصورت لوگ اور جو بہت زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں وہ بھی، اور جو ذرا کم ہوتے ہیں، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بنائے گئے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر نبی علیہ السلام فرمایا کہ اس کا دین دیکھ کر۔ اب آپ اندازہ لگائیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دیندار عورت کو تلاش کر کے اس کے ساتھ نکاح کرو اور کامیابی حاصل کرو، اس کے اندر کامیابی ہے۔ آخر کے اندر نبی علیہ السلام فرمایا تاری بات یاد ہے، یعنی کہ اپنے ہاتھوں کو خاک آلود کرنے والے، اس کا جو مفسرین نے اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیندار نہیں تلاش کرو گے گھرانہ، آپ دنیا کے بنائے گئے جو اصول ہیں، دنیا کے بنائے گئے جو یعنی کہ قانون ہے، جو ہمارا آج کل ایک معیار بن چکا ہے لوگوں کا ہمارے معاشرے میں، کہ آپ صرف دین کو نہیں دیکھتے، مال و متاع دیکھتے ہیں، پیسہ دیکھتے ہیں، حسن دیکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم یہ ہے، مفسرین نے ذکر کیا، جو کہ بعد میں پھر ندامت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے دیندار گھرانہ تلاش کریں، نمازی لڑکا دیکھیں لڑکی کے لیے، اور اسی طرح لڑکے کے لیے نمازی لڑکی تلاش کریں، دین کے ساتھ محبت رکھنے والے، دین کی پہچان رکھنے والے، ایسے گھر کو تلاش کریں تاکہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو، تاکہ آپ کے لیے خیر پیدا ہو، اور پھر اسی طرح نکاح کو آسان کیا جائے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق دیکھیں تو حق مہر جو ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک لوہے کی انگوٹھی ہے، اگر لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ہے، آپ کے پاس چند صورتیں آپ بطور حق مہر، کہ آپ کو کچھ صورتیں زبانی یاد ہیں، وہ اپنی بیوی کو یاد کروا دیں۔ حق مہر اس طرح ادا کرنے کا نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ اور جو جہیز کی بات ہے، یہ بڑا ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا یعنی کہ مشکل مرحلہ بن چکا ہے، تو اسے ہم نے خود آسان کرنا ہے، اسے ہم نے خود اپنے لیے بہتر کرنا ہے۔ جو بے جا یعنی کہ چیزیں ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ جن کے بغیر گزارا بھی ہو سکتا ہے اگر انسان کرنا چاہے، تو ان سے ذرا بچنا چاہیے۔ ہاں، اپنی بیٹی کو کوئی ضرورت کی چیزیں اگر آپ دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، تو اس کے اندر لیکن یہ ہے کہ اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں، ادھر ادھر دیکھ کے فلاں لوگوں نے ایسے کیا، اس نے ایسے کیا، یعنی کہ یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے والی چیزیں ہیں۔ اپنے آپ کے لیے آسانی پیدا کریں، نکاح میں آسانی پیدا کریں، انشاءاللہ اس میں خیر ہے۔ دیندار گھرانہ تلاش کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس کے اندر کامیابی ہے۔ واللہ اعلم۔